اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کرو کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہو، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو کوئی ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھتا۔ اے ہمارے رب، تو ہماری پردہ پوشی فرما، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، اور جس دن تیرے سامنے پیش ہو۔ انسان کی شخصیت اس کی زبان میں ہوتی ہے، ایک غلط جملہ اس کی ساری شخصیت اور عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ صبر تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر آغاز میں کر لیں تو انجام شاندار ہوتا ہے۔